مسلم میں شریف حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ انس بن مالک حدیث کو بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ان میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس سے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الایمان میں لیا، امام مسلم نے اس کو لیا کتاب الایمان میں، اور حدیث کی کتابوں میں لیا۔ پھر دوسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن عبد، میں کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین، میں جب تک کوئی اپنی بیوی بچوں، اپنے مال و دولت اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا، اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی ہمارے ایمان کا منصوب ہے۔ یہ بھی حدیث امام مسلم نے کتاب الایمان میں لی ہے۔ اور پھر حدیث پاک حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ، آپ حدیث کو روایت کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الایمان والنذور کے اندر لیا۔ عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ایسے ہاتھ پکڑ کر ایسے چلتے، جیسے کوئی دوست ہوتے ہیں نا آپس میں پیار محبت کرنے والے، ایسے اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی فاروق اعظم سے محبت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور چل رہے تھے۔ چلتے چلتے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے زیادہ پیارے الا من نفسی، سوائے میری جان کے، یعنی مجھے میری جان زیادہ عزیز ہے، پیاری ہے آپ کی جان سے، باقی ہر شے سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے والدین سے، جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں ان سب سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتی، مجھے اپنی جان آپ کی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا، عمر نہیں، ایمان اس کو ایمان نہیں کہتے، فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ حتی اکون احب الیک من نفسک، فرمایا کہ عمر جب تک تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرے گا تو ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ وہ کھڑے لوگ تھے، سچے لوگ تھے، جو دل کی کیفیت ہوتی تھی حضور کو بیان کرتے تھے۔ ہم لوگ جھوٹے نعرے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بڑے بڑے اونچے نعرے لگاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، یہ جو نعرہ ہے نا لبیک یا رسول اللہ، اس کا کیا معنی ہے کہ یا رسول اللہ میری جان، مال، اولاد، ہر شے آپ کو قربان کرنے کے لیے حاضر ہے، یہ ہے لبیک یا رسول اللہ کا مطلب، کہ میری جان بھی حاضر ہے، میری اولاد بھی حاضر ہے، میرا مال و دولت، ہر شے آپ پہ قربان کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ یہ ہے لبیک یا رسول اللہ کا معنی، مفہوم۔ ہم کہتے ہیں غلام کے رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ بڑے اونچے بابانگ توہر اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہماری کیفیات ایسی نہیں ہے۔ صحابہ جو کیفیت ہوتی تھی دل کی، اپنے باطن کی، وہ حضور کو کھول کر بیان کرتے تھے۔ اب جو کیفیت محبت کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فیل کی، محسوس کی، وہ حضور کے سامنے بیان کر دیا۔ بے شک کھڑے لوگ تھے، ہم منافق لوگ ہیں، ہم
عملی منافق کیا بولیں؟ ایک ہے اعتقادی منافق، ایک ہے عملی منافق۔ جو حضور کے زمانے کے منافق تھے وہ اعتقادی کا منافق تھے۔ عملی منافق ہے جو اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتا، یعنی اسلام کے احکام کو تو مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ جیسے نماز کو مانتا ہے، نماز فرض ہے 5 وقت، لیکن پڑھتا نہیں ہے، وہ عملی منافق ہے۔ رمضان کے روزے فرض مانتا ہے لیکن رکھتا نہیں ہے، تو عملی منافق ہے۔ اعتقادی منافق عقیدے کا برا ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے متعلق جس کا عقیدہ برا ہے اس کو اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ اعتقادی منافق کی کوئی بخشش نہیں، عملی منافق کی ہو سکتی ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے، شخص بھی ہو سکتی ہے، دونوں آپشن ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو کیفیت محسوس کی حضور کے سامنے بیان کر تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ میں کہ فاروق اعظم ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ کو تک میری جان ہے، جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے مومن نہیں ہو سکتے۔ اب جب فرمان سنا تو پھر کیفیت بدل گئی، کیفیت بدل گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا رسول اللہ واللہ لانت احب الی من نفسی۔ سیدنا فاروق اعظم نے یا رسول اللہ آپ اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ مجھے میری جان سے بھی کیا ہے؟ زیادہ پیارے، زیادہ پیارے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الآن یوم، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل۔ یعنی حضور سے محبت اتنی شدید، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کی جائے۔ یہ امام بخاری نے کتاب الایمان والنذور کے اندر اس حدیث کو لیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی اور حدیث قاضی ایاد الشفاء شریف میں لکھی الباب الثانی فی لزوم محبتہ، نبی پاک علیہ السلام کی محبت فرض لازم ہے، یہ باب قائم کیا قاضی ایاد رحمہ اللہ نے شفاء شریف میں۔ اس میں حدیث پاک بولتی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، میں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے پیار نہ کرے۔ تو ایمان کیا؟ حضور سے صحیح تعلق کا نام، حضور سے سچی محبت کا نام ہے، حضور کے انتہا درجے ادب کا نام ہے، انتہا درجے ادب جو عام انسانوں جیسا ادب نہ ہو۔ تو یہ ہم نے چند حدیثیں دی ہیں نبی پاک علیہ السلام تسلیم کی محبت کے حوالے سے۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نبی پاک علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں؟ کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہاری نبی پاک علیہ السلام سے محبت کیسی تھی، کس نوعیت کی تھی، کس کیفیت کی تھی محبت؟ تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کان واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الماء البارد علی السماء۔ فرمایا کہ ہماری محبت کی کیفیت پوچھنے والے، میں کہ ہماری محبت کا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے مال و دولت سے، اپنی اولادوں سے، اپنے آبا و اجداد سے، اپنی ماؤں سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتے ہیں۔ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَإِ، اس طرح پیاسے کو، ایک شدید پیاسا جس کو ٹھنڈے پانی کی بڑی طلب ہوتی ہے، تو اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے نا ٹھنڈے پانی پینے والی، میں اس کیفیت سے بھی زیادہ بڑھ کر حضور سے پیار کرتا ہوں۔ یہ بھی امام قاضی ایاز رحمہ اللہ نے شفاء شریف المواہب الدنیا کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ اور آخری حدیث امام ابن کثیر لائے ہیں اپنی تفسیر قرآن العظیم کے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے تحت حدیث لائے ہیں۔
عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لاحب الی من نفسی۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی آپ زیادہ پیار ہیں، میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے کیا کرتا ہوں؟ پیار کرتا ہوں۔ وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، اور میں اپنے بیوی بچوں سے بھی بڑھ کر آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، ولدی اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، اپنی بیوی سے بھی، اپنے بچوں سے بھی، اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ اپنی کیفیت حضور کو بتا رہے تھے۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، کہتے ہیں جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں فَأَذْكُرُكَ، تو آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ وہ صحابی کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ فَأَذْكُرُكَ، میں آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ یہ صحابہ کی سنت حضور کا ذکر کرنا۔ آج ہم یہ ربیع الاول کے مہینے میں اگر کوئی حضور کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ صحابہ تو دیکھیں روزانہ حضور کا ذکر کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ہر روز حضور کا ذکر کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ایک پیغام ہے کہ ہم سے ربیع الاول تک محدود نہ رہے، ہم ہر دن حضور کا ذکر کیا کریں، حضور پہ درود و سلام پڑھا کریں، حضور کی نعتیں پڑھا کریں، حضور کی شان پہ تذکرے کیا کریں، اپنی اولادوں کو حضور کی محبت سکھائے، حضور کا ذکر شان بتائے، حضور کا مقام کیا ہے۔ یہ ذکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اس میں انقطاع نہیں ہونا چاہیے، تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ میں اس عمل کے خلاف ہوں کہ ہم سے ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی محفل کر لیں، حضور کے ذکر کی محفل کر لیں تاکہ 11 مہینے سوئے رہے۔ یہ حضور کو پسند نہیں ہے سودا کہ ہم سال میں صرف ایک محفل کر لیں اور کہہ لیں کہ ہم بڑے عاشق رسول بن گئے۔ نہیں، یہ دھوکے میں ہم ہیں۔ جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ ذکر کرتا ہے۔ یہ محبت کی نشانی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے، اس کی یاد میں مگن رہتا ہے۔ یہ کیا محبت ہے پھر کہ ہم سے ربیع الاول کے مہینے میں محفلیں کر لیں باقی 11 مہینے کوئی محفل نہ کرے؟ نہیں، وہ صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہوں، آپ کے حدیثیں سنتا ہوں، آپ کے چہرے اقدس کی زیارت کرتا رہتا ہوں، مستفید ہوتا رہتا ہوں، سکون قلبی ملتا رہتا ہے، دلی سکون ملتا رہتا ہے، روحانی فیض ملتا رہتا ہے۔ لیکن جب آپ کی بارگاہ سے میں اپنے گھر میں تشریف لے جاتا ہوں تو فَأَذْكُرُكَ، تو اپنے گھر میں بھی آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ پھر ہوتا کیا؟ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ فَأَنظُرْ إِلَيْكَ، لیکن مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا آپ کا دیدار، آپ کا مکھڑا تکنے کے لیے۔ میں بے تاب ہو جاتا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے میں بے چین ہو جاتا ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا۔ پھر میں کیا کرتا ہوں؟ فوراً جب میں بے چین ہوتا ہوں حتیٰ آتِیَکَ، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، فَأَنظُرُ إِلَيْكَ، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ اس طرح میری بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ جب میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہوں، آپ کی حدیث سنتا رہتا ہوں، آپ کا چہرہ اقدس کا دیدار کرتا رہتا ہوں، مجھے سکون ملتا رہتا ہے۔ جب گھر میں جاتا ہوں آپ کا ذکر ہی کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ کے دیدار کی لذت ہے وہ
مجھے بے چین کر دیتی ہے، مجھے تڑپا دیتی ہے، میں پھر آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، اپنی بے چینی دور کر لیتا ہوں، دنیا کی بے چینی کو دور میں نے کر لیتا ہوں۔ اب قیامت کا مسئلہ رہ گیا، دنیا کا مسئلہ تو میں حل کر لیتا ہوں آپ کا دیدار کر کے، اب میرا قیامت کا مسئلہ بھی حل کرے۔ اب آگے حدیث کے الفاظ سنیں، اس صحابی کہتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کا اس دنیا سے چلا جانا، اس کو جب ذہن میں لاتا ہوں، یاد کرتا ہوں، تو عرفت انک اذا دخلت الجنۃ رفعت مع النبیین، کہ جب قیامت کا دن آئے گا آپ تو نبیوں کے ساتھ جنت میں اونچے مقام پر فائز ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اونچے مقام پہ فائز ہوں گے۔ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ حَسِبْتُ أَلَّا أَرَاكَ، وہ کہتے ہیں اگر میں جنت میں چلا گیا مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کے دیدار سے محروم نہ ہو جاؤں۔ یا فرمانے صحابی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جا کر بھی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ آپ جنت میں ہوں گے تو اونچے مقام پر ہوں گے، اپنے جو اللہ نے آپ کو شان عطا کی ہے اس کے لحاظ سے کیا ہوں گے؟ نبیوں کے ساتھ آپ اونچے مقام پر فائز ہوں گے۔ لیکن میں تو آپ کو امتی ہوں، اس مقام پہ میری پہنچ نہیں ہوگی جنت میں جہاں آپ پہنچے، تو مجھے ڈر ہے کہ میں اگر جنت میں چلا بھی گیا اور آپ کے دیدار سے محروم ہو گیا تو مجھے جنت میں جا کر بھی سکون نہیں ملے گا، جنت میں جا کر بھی سکون نہیں ملے گا۔ تو آقا علیہ السلام سے کوئی جواب نہیں، فَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا، تو حضور نے اس کو کوئی جواب دیا، حضور خاموش رہے، اس صحابی کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد قرآن اتر آیا، حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ علیہ السلام فِي هَذِهِ الْآيَةِ، جبریل امین علیہ السلام قرآن پاک کی آیت لے کر اتر آئے، نازل ہو گئے۔ قرآن پاک کی کون سی آیت؟ سورہ نساء کی آیت پر 69۔ میں تو من یطیع اللہ والرسول، میں تو جو بھی اللہ کا حکم مانے گا، والرسول، اور رسول کا حکم مانے گا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ یہ قرآن پاک کی آیت لے کر جبریل علیہ السلام آ گئے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابی کو بلایا، خوشخبری سنائی اسے، میں تو اللہ کا قرآن کا نازل ہو گیا کہ جو کہ اللہ کے رسول کا حکم مانے گا اللہ تعالیٰ اس کو کس کے ساتھ اٹھائے گا؟ میں کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ، اللہ ان کو لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جن پہ اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں آگے ان کا ذکر فرمایا، مِنَ النَّبِیِّینَ، انبیاء، رسول، یہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں سے پہلا طبقہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ماننے کا، اللہ کے رسول کا حکم ماننے کا قیامت دن کن کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ صدیقین، صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ شہداء، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ صالحین، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ ساری سنتیں اس کو ملے گی، نبیوں کی سنت بھی ملے گی، کس کو؟ جو اللہ کے رسول کا حکم ماننے کا، من یطیع اللہ والرسول، جو اللہ کے رسول کا حکم ماننے کا اطاعت کرے گا، حضور کا سچا غلام بن جائے گا، تو فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن اللہ نبیوں کی سنت نصیب کرے گا، جنت میں ان کو حضور کی صحبت ملے گی، سنگت ملے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر یہ آیت اس صحابی کو سنائی، اس کو بلا کر اس صحابی کو یہ آیت پڑھ کر سنائی۔
کیسے تڑپتے تھے. وہ کہتے ہیں جنت میں بھی جا کر ہمیں سکون نہیں ملے گا جب تک حضور کا وہاں دیدار نہ ہوا. یعنی حضور کے دیدار کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر عزیز جانتے تھے. سب سے زیادہ سکون والی کیفیت اسے ہی سمجھتے تھے. حالانکہ جنت میں ہر شے ہے، ہر نعمت ہے، ہر پھل ہے، ہر مشروب ہے، ہر طرح کی نعمتیں راحتیں ہیں. لیکن صحابہ کہتے ہیں اگر حضور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. دیدار الہی و دیدار مصطفیٰ یہ جنت سے بھی بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ جنت میں جنتی چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں ان کو عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں یہ بتاؤ کیا کسی شے کی میری جنت میں کمی ہے؟ شہید بول لے گا ہاں اللہ ایک شے کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ میں تو وہ کیا جنتی پہلے کہیں گے اللہ تعالیٰ تم نے تو ہمارے اوپر کرم کر دیا، فضل کر دیا، تم نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، تم نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، دوزخ سے بچا لیا، اس سے بڑھ کر ذرا کرم کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن شہید کہے گا نہیں یا اللہ، جو جب میں شہید ہوا تھا شہادت کے وقت تیرا دیدار ہوا تھا وہ کیفیت مجھے جنت میں نظر نہیں آ رہی. تو مجھے تو دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، میں دوبارہ جاؤں دنیا میں جہاد کروں، اور اس وقت جو جہاد میں جب تیرا دیدار ہوتا شہید ہوتا وہ تیری دیدار کی لذت جنت کی لذتوں سے بڑھ کر ہے. وہ دیدار الہی و دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. بہت طویل موضوع ہے، میں ساری رات بھی اس پر گفتگو کرتا ہوں، یہ ختم نہیں ٹاپک ہوگا اور اسی پہ ہم اتفاق کرتے ہیں جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے. یہ ساری گفتگو کا لب لباب کیا، نتیجہ کیا، کنکلوژن کیا کہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور، ہمارے ایمان کی اصل بنیاد، ہمارے ایمان کا بیج، اساس، جڑ آقا علیہ السلام کی ذات. اس موضوع کو ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں کلیئر کیا، واضح کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام تسلیم کی صحیح معنوں میں غلامی نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں حضور کی محبت نصیب فرمائے، حضور کے نقش قدم پہ صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ.